الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 ہے جس سے ہم آج کی اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے مسلسل آخر تک منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ پس منظر میں غزوہ تبوک ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس موقع پر نکلیں اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ لیکن وہ جو کہ منافق تھے ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ در حقیقت جہاد سے ہی اور انفاق سے ہی کنی کتراتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے جہاد میں نکلنے سے بھی گریز کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی کنی کتراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا اور بیان کیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹے قسمیں کھا رہے ہیں اور جھوٹے بہانے کر رہے ہیں۔ مسلسل انہی کے طرز عمل کا تذکرہ ان مقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اب اس آیت نمبر 102 میں کچھ نیک اور صالح مسلمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اگرچہ جہاد میں نہیں نکل سکے اپنی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر، لیکن انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے کوئی جھوٹے بہانے نہیں کیے، انہوں نے مسلمانوں سے کوئی بدعہدی نہیں کی اور ان کے ساتھ یہ مخلص رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے توبہ کی روش اختیار کی، اپنی غلطی کا انہیں احساس ہو گیا، تو پھر یہ در حقیقت منافق نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے کچھ ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے عمل کیے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے، انہیں معاف فرما دے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایت میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ جہاد کا موقع آیا تو میرے حالات اچھے تھے اور میں جا سکتا تھا، لیکن محض کچھ اپنی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے اور محض کچھ سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں جہاد میں نہیں نکلا۔ لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ یہ انہوں نے کچھ غلط کام کیا، لہٰذا جب یہ قافلہ تبوک سے واپس آنے لگا تو انہوں نے اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے نہیں کھولیں گے میں اسی ستون سے بندھا رہوں گا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، یعنی انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے بہانے نہیں کیے اور قسمیں نہیں کھائیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا تھا، میرے ساتھ یہ چیز درپیش آ گئی تھی، اس وجہ سے میں جہاد میں نہیں نکلا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دی یہ بات کہ میں بالکل صحیح حال تھا، میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، محض بشری کمزوری کی وجہ سے جہاد میں نہیں نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے ان کا مال لے لیں، صدقۃً، بطور صدقہ۔ یہ صدقہ کے طور پر اگر مال دے رہے ہیں تو آپ ان سے ان کا مال لے لیجئے، تُطَہِّرُهُمْ، اور اس طرح سے آپ ان کو پاک کیجئے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس مال کے ذریعے سے ان کو تزکیہ کی توفیق عطا ہوگی، ان کو صاف کیجئے، ان کو تزکیہ کی توفیق عطا کیجئے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعائے خیر کیجئے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنٌ لَهُمْ، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، تو کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو کہ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے؟ یعنی واقعی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے اور اپنی سستی اور کاہلی کا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، بجائے اس کے کہ وہ اکڑے اور جھوٹے بہانے کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ایسے لوگوں کے صدقات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے چلے جاؤ، تم بھی اچھے عمل کرو، ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے رسول بھی
تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اہل ایمان بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، اور پھر تم جلد لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی جانب جو کہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی، حاضر اور پوشیدہ سب کا علم رکھنے والا ہے، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جتا دے گا جو بھی تم عمل کرتے تھے، یعنی وہ ہستی پھر تم کو یہ بات بتا دے گی، تمہارے سارے کے سارے اعمال تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گی۔ وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور بھی ہیں کہ اللہ نے ان کے معاملے کا، ان کے حکم کو مؤخر کر دیا ہے۔ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی توبہ کو قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ 3 ایسے جلیل القدر صحابہ بھی تھے کہ وہ بھی اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکل پائے، یعنی ان کے بھی حالات بہت اچھے تھے لیکن محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور کچھ تاخیر کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک بھی نہیں ہو سکے۔ اس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کعب بن مالک کا تذکرہ تو بخاری میں بھی انتہائی تفصیل سے ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے حالات بہت اچھے تھے اس وقت، میرے پاس بڑی تر و تازہ اونٹنی بھی موجود تھی کہ میں اس پر سفر کر کے جہاد میں شریک ہو بھی سکتا تھا، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ میں کچھ دیر اگر تاخیر کر لوں، ایک دن اگر ڈیلے ہو جاؤں تو میرے پاس بڑی جوان اور تر و تازہ اونٹنی موجود ہے، میں ایک دن اگر لیٹ بھی نکلوں تو میں اس قافلے میں سے پہنچ جاؤں گا۔ اس طرح انہوں نے 1 دن اور پھر 2 دن اور پھر 3 دن تاخیر کرتے رہے، اور یہ کچھ سستی کا انہوں نے معاملہ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اتنے دن ہو چکے ہیں کہ میں جتنے بھی تیز رفتار سے اپنی اونٹنی کے ساتھ سفر کروں میں اس قافلے کو نہیں پا سکتا۔ انہیں اس بات کا احساس بھی ہو گیا۔ تو اس طرح سے 2 اور صحابہ بھی تھے، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر جب تمام کے تمام لوگوں کو بلایا کہ جو لوگ کے جہاد پہ شریک نہیں ہوئے تھے، تو جو منافقین تھے جب ان کو بلایا تو انہوں نے تو جھوٹے بہانے کر دیے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی تھی، اینڈ ٹائم پر مجھے یہ مسئلہ درپیش آ گیا تھا، اس وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ لیکن جب ان صحابہ کو بلایا تو انہوں نے بالکل سچ کہا کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس محض میں نے اپنی سستی کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو بیان کیا کہ ٹھیک ہے، ان کا ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں عذاب دیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی توبہ کو قبول کر دیں، اور ان کا معاملہ جو ہے پھر مؤخر کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تمام لوگ اب ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، کوئی ان سے نہ ملے، یہاں تک کہ پھر ان کی بیویاں بھی نے بھی ان کا سوشل بائیکاٹ کیا اور کوئی بھی ان سے نہیں ملتا تھا۔ بعد میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کا اعلان کیا، اس کا تذکرہ پھر آگے آئے گا۔ آگے بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 107 میں کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا، یعنی ان منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن کا جو نفاق میں بہت زیادہ اڑے بھی ہوئے تھے، اور وہ نفاق میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے، یعنی بنائی بظاہر مسجد لیکن وہ مسجد کیا تھی؟ وہ کفر کے لیے جو ہے انہوں نے بنائی، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ان لوگوں کے لیے ایک کمین گاہ تاکہ وہ فراہم کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہے ہیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے نہیں چاہا ہے مگر بھلائی چاہیے، یعنی ہم نے یہ مسجد جو بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ یہ مسجد قباء جو ہے یہ کچھ لوگوں کو دور بھی پڑتی ہے، اور سردی کے موسم میں لوگوں کو نماز کے لیے جب جانا پڑتا ہے تو وہ ان کو ذرا مشقت ہوتی ہے۔ مسجد قباء کے قریب ہی انہوں نے کوئی مسجد بنائی تھی، تو لہٰذا ہم نے یہ مسجد جو بنائی ہے وہ نیک نیتی سے بنائی ہے، تو لہٰذا اس کی وہ قسمیں کھائیں گے، لیکن در حقیقت انہوں نے کوئی نیک نیتی سے یہ مسجد نہیں بنائی۔ یہ ابو عامر راہب تھا، اس کے اشارے پر منافقین نے جو ہے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ یہ ابو عامر راہب یہ بہت بڑا راہب تھا، اور مدینہ کے لوگوں میں یہ ایک باطنی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نصیب ہوئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی مدینہ تشریف لائے تو اس کی حیثیت ختم ہوتی چلی گئی۔ جیسے عبداللہ بن ابی تھا، اس کی ایک سیاسی حیثیت تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے بے تاج بادشاہ بن کر آئے تو اس کی سیاسی حیثیت چونکہ ختم ہو گئی تو لہذا وہ منافقین کا سردار قرار پایا۔ تو اسی طرح اس کی ایک مذہبی حیثیت تھی ابو عامر راہب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کی مذہبی حیثیت ختم ہو گئی، تو لہذا یہ مسلمانوں کا بڑا پکا دشمن ہوا۔ یہ مکے کے لوگوں کو بھی جا کر اکساتا تھا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی اس مدینے میں حکومت کسی نہ کسی طرح اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اب اس نے ایک اور ترکیب اختیار کی کہ مسجد زرار بنائی، یعنی اسی قباء کے قریب ایک مسجد زرار بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی گواہی دی کہ یہ مسجد در حقیقت یہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور کفار کے لیے ایک گھات کے طور پر یہ بنائی گئی ہے، اور پھر یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اس بات کی کہ ہم نے تو اصل میں نیک نیتی سے یہ مسجد بنائی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ لا تقم فیہ ابدا، دیکھیے آپ کبھی بھی اس مسجد میں نماز مت پڑھیے گا، کبھی مت کھڑے ہوئیے گا۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے یہ منافقین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ آپ آ جائیں اور اس مسجد میں ایک بار نماز پڑھا دیں تاکہ اس مسجد کو ریکوگنائز کر لیا جائے، اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی کے سفر میں ہی بیان کر دیا کہ یہ مسجد غلط مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، تو لہذا آپ اس میں کبھی بھی نماز کے لیے مت کھڑے ہوں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی، احق ان تقوم فیہ، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں آپ نماز پڑھیں، یعنی مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں تو وہ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں، باطنی پاکیزگی بھی اختیار کریں اور ظاہری پاکیزگی بھی اختیار کریں۔ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی یہ منافقین جو ہیں یہ ظاہری اور باطنی دونوں غلاظتوں میں یہ مبتلا ہیں اور آلودہ ہیں، لیکن یہ جو مسجد قباء میں لوگ نماز پڑھنے والے سچے مومن اور صحابہ ہیں، یہ نہ تو ظاہری غلاظت اپنے اوپر آنے دیتے ہیں اور نہ ہی باطنی غلاظت اپنے اوپر آنے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان، تو کیا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہے، خیر، وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک گرنے والی کھائی گڑھے کے کنارے پر رکھی ہے، فانہار بہ فی نار جہنم، تو وہ تو اس کو لے کر دوزخ کے آگ میں گر پڑی ہے۔ یعنی اس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ ایک کھائی پر ہے، ایک گرنے والے گڑھے پر ہے، اور یہ پھر ان کو دوزخ کی آگ میں لے جا کر گرائے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسے ظالم لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ عمارت جس کی کہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں اب شک پیدا کرتی رہے گی، اب ان کو کبھی وہ یقین قلبی حاصل نہیں ہوگا۔ الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی یہ مرض کینسر کی طرح ان کے جسم میں اس طریقے سے پھیل چکا ہے کہ ابھی کسی ایک مقام کا آپریشن کر لینے سے یہ شفایاب نہیں ہو سکتے، پورے جسم میں جو ہے یہ مرض، یہ نفاق کا مرض ان پر پھیل چکا ہے، تو لہٰذا ان کے دلوں کے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی ایک محال شے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، تبھی یہ ہے کہ ان کے دل سے یہ نفاق جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اور لہٰذا اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اس مسجد کو گرا دیا، ڈھا دیا اس مسجد کو۔ اب آگے اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے مال اور تمہاری جان جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ یہ مال نہ تمہارا مال ہے اور یہ جان نہ اب یہ تمہاری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تذکرہ کر رہے ہیں، اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تو خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کی مال بھی، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض، یعنی تم اپنے مال بچا بچا کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی جانیں بچا رہے ہو، یہ جان تو ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد تو اس کا تم نے سودا کر لیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ تو اہل ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اہل ایمان نے تو خرید لیے ہیں جنت
اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے عوض۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں تو پھر وہ قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کہ سچا ہے، وہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے، انجیل میں بھی یہی وعدہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کیا ہے کہ جس نے بھی اپنا مال اور جان اللہ کے حوالے کر دیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ ومن اوفیٰ بعہدہ من اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی مال اور جان تم یہاں لگاؤ تو اللہ تعالیٰ جو تم کو جنت دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر یہ وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو بس اب خوشیاں مناؤ کہ جو کہ تم نے سودا کر لیا، جو کہ تم نے بے کر لیا، اپنی جان اور مال کا یہ جو تم نے بہترین سودا کر لیا ہے اس پر اب تم خوشیاں مناؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی عظیم کامیابی، سب سے بہترین کامیابی کیا ہے کہ انسان کو جنت نصیب ہو جائے، تو یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ یہ وہ لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، سیاحت کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی صفات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ در حقیقت ان کی صفات کیا ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ توبہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کا پہلا قدم کیا ہے کہ رجوع اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر رجوع کرنے کے بعد العابدون، وہ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کی جائے، اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ الحامدون، اور وہ حمد کرنے والے ہیں، یعنی تمام عبادت کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کیا جائے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اس کو در حقیقت حمد کہتے ہیں۔ اور سائحون، وہ سیاحت کرنے والے ہیں، یعنی سیاحت در حقیقت ایک جامع تعبیر ہے ان تمام سرگرمیوں کی جو اپنی اصلاح کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے کہ لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی سفر اختیار کرتے ہیں، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جو سیاحت اختیار کرتے ہیں، یا اپنے تزکیہ اور تطہیر کے لیے جو لوگ بھی کوششیں اور محنت کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جامع تعبیر اختیار کی، سیاحت کرنے والے ہیں۔ والراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے ہیں، خلوت میں بھی نماز پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے سے ان نمازوں کو تعبیر کیا جاتا ہے جو کہ انسان اکیلے میں پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، جو کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلی بات کی، معروف بات کی تلقین کی جائے اور منکر سے روکا جائے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی در حقیقت یہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ تقویٰ کی ایک بہترین تعبیر ہے کہ زندگی کے تمام مراحل میں، ہر مرحلے میں یہ اپنے آپ کو چوکنا رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حدود ہم سے پامال ہو جائیں۔ وبشر المؤمنین، تو ایسے اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے۔ اپنے آیت نمبر 113 سے یہ حصہ سفر تبوک سے واپسی پر مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں یہ حصہ نازل ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے اور نہ اہل ایمان کے کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، یعنی ان مشرکوں کے لیے کہ جن پر کہ اتمام حجت ہو چکا ہے اور نبی نے ان سے اعلان برات کر لیا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ میں بیان کر دیا گیا کہ ایسے مشرکوں سے اللہ اور اس کا رسول اعلان برات کرتا ہے۔ تو اب ان کے لیے استغفار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی منع کر دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا کہ ایسے مشرکوں کے لیے آپ ہرگز استغفار نہ کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، خواہ وہ ان کے بالکل قرابت داری کیوں نہ ہو، پھر بھی مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد کہ ان پر بات واضح ہو چکی ہے، بات ظاہر ہو چکی ہے کہ ان اصحاب الجحیم، کہ بے شک یہ لوگ تو وہ ہیں جو کہ آگ والے ہیں، یعنی یہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں، انہوں نے شرک کو اب نہیں چھوڑا ہے، تمام حجت ہو چکا ہے، یہ بات واضح ہو چکی،
اللہ تعالیٰ کی ان فرمان کے مطابق، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو بھی منع کر دیا اور اہل ایمان کو بھی منع کر دیا۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ اب ایک سوال چونکہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو چونکہ اپنی والد کے لیے استغفار کیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ جب ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا تو اس کی آیت نمبر 47 میں بیان ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے جواب دیا قال سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ان قریب میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ مجھ پر بہت بڑا مہربان ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے والد بھی تو مشرک تھے آزر، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کیوں استغفار کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ بخشش طلب کرنا، یہ استغفار کرنا تو محض ایک وعدے کا سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، جو اپنے باپ سے وہ یہ وعدہ کر چکے تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وعدے کی کس قدر اہمیت ہے دین میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا استغفار کا، تو لہٰذا اس وعدے کی پاسداری کے طور پر ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھی استغفار کرتے رہے۔ لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، لیکن جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، ان کا والد، ان کا باپ، تو پھر وہ ان سے انہوں نے اعلان برات کر لیا، وہ ان سے پھر بیزار ہوئے، پھر وہ استغفار سے باز آئے۔ ان ابراہیم لأواہ الحلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام تو بہت نرم دل ہیں اور انتہائی بردبار ہیں۔ وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ صاف صاف انہیں وہ چیز نہ بتا دے جس سے انہیں بچنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے واضح کر دیتا ہے اس بات کو کہ یہ لوگ جو کہ مشرک ہیں، ان کا شرک بالکل مستحکم ہو چکا ہے، اتمام حجت کے باوجود بھی یہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب کہ وہ ہدایت دے دے، جب تک کہ واضح نہ کر دے کہ کس چیز سے ان کو بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہی ہے جو کہ زندگی عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو کہ موت عطا کرے گا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے توجہ کی، رحمت کی نظر کی نبی پر بھی اور مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، فی ساعۃ العسرہ، اس وقت جب کہ مصیبت کی گھڑی تھی، جنہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد کہ جب کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل پھر جائیں، یعنی ایک گروہ جو ہے ان کے قدم ڈگمگا چکے تھے، ان کے دل پھر جانے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر نظر کرم کرتا ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ وہ تو بہت بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اب ان تین اشخاص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو تین صحابہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اور وہ تین کہ جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم، یہاں تک کہ ان پر تنگ ہو گئی الارض، زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اس کی کشادگی کے باوجود، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تمام صحابہ اب ان لوگوں کا اب معاشی بائیکاٹ کریں، لہذا 50 دن وہ اس کشمکش میں رہے کہ کوئی ان سے نہ ملتا تھا اور ان سے کوئی بات تک نہ کرتا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اس دوران تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاملہ بھی ہوا کہ جو غسان کے والی تھے، انہوں نے ان کو خط بھی لکھا کہ آپ اتنے نیک اور شریف آدمی، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو آپ کی توہین ہے، لہذا آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کو وہ عزت عطا کریں گے جس کے کہ آپ واقعی مستحق ہیں۔
یہ ان کو خط بھی لکھا، لیکن کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا، آگ لگا دی۔ یعنی اس امتحان میں بھی در حقیقت وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ذاقت علیہم انفسہم، ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی تھی، اپنی جانوں سے بھی وہ تنگ آ گئے تھے۔ وظنوا اللہ ملجأ من اللہ، اور انہوں نے جان لیا، انہوں نے گمان کر لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کے سوا اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، الا الیہ، بس اسی کی طرف ہے لوٹ کر جانا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ 50 دن کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی توبہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یعنی یہ نفاق کا مرض اصل میں کیوں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے۔ دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ اگر وہ رہیں گے، صحابہ کے ساتھ رہیں گے، اہل ایمان کے ساتھ رہیں گے، تو ان کے دل بھی نرم ہوں گے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں مال اور جان کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور ان کے دل کے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا نفاق سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، اور یہ جو اہل مدینہ کے لوگ ہیں ان کو یہ ہرگز روا نہیں تھا، اور وہ جو کہ ان کے ارد گرد دیہاتی لوگ ہیں وہ ہرگز اس بات کے روادار نہیں ہیں کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جائیں۔ یعنی اللہ کے رسول تو آگے بڑھ کر جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ اگر ایمان کے دعوے دار ہیں تو ان کو یہ بات ہرگز زیبا نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ جائیں اور اللہ کے رسول جنگ میں جائیں۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، اور یہ کہ وہ زیادہ چاہیں اپنے جانوں کو ان کی جانوں سے، اللہ کے رسول کی جانوں سے، اللہ کے رسول کے جانوں کے مقابلے میں ان کو اپنی جان زیادہ عزیز ہو، یہ ان کی خواہش ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کہ ان کو نہیں پہنچتی کوئی پیاس، یعنی جب جہاد میں اور اس قتال میں، اس راستے میں جب یہ نکلتے ہیں تو اس راستے میں ان کو کوئی پیاس نہیں پہنچتی اور نہ ہی کوئی مشقت پہنچتی ہے، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ ہی کوئی بھوک پہنچتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں، ولا یطئون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا قدم رکھتے ہیں کہ جس سے کافر غصہ ہوں اور ان کے دل جلیں، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ چھینتے ہیں دشمنوں سے کوئی چیز۔ یعنی جنگ میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، بھوک بھی آتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور اس طرح کے وہ اعمال کرتے ہیں کہ جس سے کہ کافروں کا غیظ و غضب بھڑکتا ہے، کافروں سے کوئی مال چھین بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ وہ اس کے بدلے میں نیک عمل لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس راستے میں ہر بھوک، ہر پیاس، ہر تکلیف ان کے لیے عمل صالح کا موجب بنتی ہے، ان کے لیے خیر اور نیکی اور نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسے احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، اور نہیں خرچ کرتے ہیں وہ نہ تو کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی اس راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ ولا یقطعون وادیا الا کتب لہم، اور نہ ہی کوئی وہ وادی سر کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ وہ سب کے سب لکھا جا رہا ہے۔ ایک ایک عمل جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سب کا سب لکھا جا رہا ہے اور اس کا بھرپور بدلہ ان کو ادا کیا جائے گا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس بہترین عمل کا جزا دے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے اور اس کا بہترین جزا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اب یہ آیت نمبر 122 یہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان عرابیوں کے دلوں میں، ان بدوؤں کے دلوں میں بھی نفاق کیوں پیدا ہوا کہ ان کو اصل میں در حقیقت دین کی وہ بصیرت حاصل نہیں، تو لہٰذا دین کی اس بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے، دین کی اس حدود کو، احکام کو حاصل کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ ایک طریقے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کرو تو اس کے ذریعے سے یہ دین اب عوام الناس تک اور لوگوں تک بھی پہنچے گا۔ آخری دور کی چونکہ یہ صورت ہے سورہ توبہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رخصت کا اب معاملہ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اب لوگوں کو یہ دین کس طرح سے پہنچایا جائے گا، کس طریقے سے اب یہ دین آگے بڑھے گا۔
تو اللہ تعالیٰ یہ قانون اور قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ وما کان المؤمنین لینفروا کافہ، تمام اہل ایمان کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور نکل پڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ نکل کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کوچ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور سے مراد کہ دین کو سمجھنے کے لیے وہ کوچ کریں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، ان کے ہر قوم اور ہر قبیلے میں سے ایک جماعت کچھ لوگوں کی نکلے، لیتفقہوا فی الدین، اور وہ پھر دین کی فہم حاصل کرے، دین میں تفقہ حاصل کرے۔ یعنی سب کے سب تو دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے، لوگوں کو اور بھی کچھ کام کرنے ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ اور پیشہ اختیار کرنا ہے، سب تو دین کے عالم نہیں بن سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور اس قاعدہ کلیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں اور آئیں، یعنی اس وقت کے دور کے اعتبار سے مدینہ منورہ تشریف لائیں اور آ کر دین سیکھیں، لیتفقہوا فی الدین، دین میں خوب بصیرت حاصل کریں، اور پھر دین سیکھنے کے بعد کیا کریں؟ وَلَيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر وہ انذار کریں اپنی قوم کے لوگوں کو جب وہ ان کی طرف پلٹ کر جائیں، یعنی دین یہاں سے سیکھیں، دین کا فہم حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد ان کا کام کیا ہوگا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر پھر انذار کریں جب یہ ان پر پلٹ کر جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ پھر وہ بچ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی ناکامی سے بچ جائیں، دین کو بھی سمجھ سکیں اور دین کا بھی فہم حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس دور کے اعتبار سے بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تم ارد گرد کے لوگ میں جو اسلام پھیل چکا ہے وہاں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں اور دین سیکھیں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کریں جو کہ عالم دین کہلائیں گے، ان کی معاشی ذمہ داری بھی اب معاشرے پر عائد ہوگی، وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے، اور ان کا کام محض یہ ہوگا کہ پھر وہ دین سیکھنے کے بعد، دین میں کی اچھا فہم اور بصیرت حاصل کر لینے کے بعد ان کا کام اصلاً کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو انذار کریں گے، خبردار کریں گے، تاکہ پھر لوگ دین کی فہم اور سمجھ بھی حاصل کر سکیں اور دنیا میں بھی عذاب سے بچ جائیں اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے بچ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ جو کفار تمہارے ارد گرد ہے ان سے قتال کرو، یعنی وہ لوگ جو کہ کفر پر اڑ چکے ہیں، جن کا کفر بالکل واضح ہو چکا ہے، ان پر اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تمہارے ہاتھوں برسنا ہے۔ وہ بات جو کہ اس صورت کے بالکل شروع میں بیان کی گئی تھی، وہ اب اختتام پر بھی اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے، ایسے کفار سے اب قتال کرو، جنگ کرو جو کہ تمہارے ارد گرد ہیں، جو کہ تمہارے نزدیک ہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے درمیان سختی پائیں، اب نرم رویہ ان کفار کے ساتھ اختیار مت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو پھر ان میں سے بعض ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان میں اضافہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس بات کو بیان کر دیا، اس کے آیت نمبر 2 میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کا معاملہ کیا ہے کہ جب کوئی آیات نازل ہوتی ہے تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی کتنے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوا، یہ آج صورت نازل ہوئی ہے، اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، بے شک وہ لوگ کہ جو کہ اہل ایمان ہیں واقعی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، جب کوئی آیات نازل ہوتی ہے ان کے ایمان میں واقعی اضافہ ہوتا ہے اور اس پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے رجس میں، ان کی گندگی میں، ان کے فسوق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی گندگی پر گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا نفاق اور بڑھ جاتا ہے، وہ اور جھوٹے بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، کفر کی روش ہی انہوں نے اختیار کی۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا
کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال، ایک بار یا 2 بار۔ اسی طرح سے جہاد کا موقع آتا رہتا ہے، اسی طرح سے مختلف احکامات آتے رہتے ہیں، اس پر ان کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ ہر سال وہ سال میں 1 بار یا 2 بار اس طرح کی امتحانات میں وہ مبتلا کیے جاتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت اختیار کرتے ہیں، نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، سورت اتاری جاتی ہے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ وہاں سے کھسک لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ یعنی کوئی صورت نازل ہو رہی ہے جس کے اندر جہاد کا تذکرہ ہے، انفاق کا تذکرہ ہے، ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جب دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو چپکے سے وہاں سے کھسک لیتے ہیں کہ اب مطالبہ آئے گا جہاد کا اور انفاق کا۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ ہی نے در حقیقت ان کے دل پھیر دیے ہیں، بأنہم قوم لا یفقہون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اصل میں سمجھ سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، ان کے اندر وہ فہم اور وہ بصیرت نہیں۔ آخر کی 2 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ پھر اب بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کس قدر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا کہ جو کہ تمہارے لیے انتہائی کریم ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، آ گیا ہے تمہارے پاس ایک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اپنے ہی میں سے، ان پر شاق ہے کہ جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے بہت گراں گزرتا ہے۔ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بہت گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم پر بڑے حریص ہیں، ہر خیر وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مل جائے، اور اہل ایمان پر تو انتہائی شفیق ہیں اور وہ انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر وہ روگردانی کی روش اختیار کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا ہے، میں تو اسی اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا توکل اور میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے۔ وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اس بڑی اقتدار کا اور بڑے عرش کا وہی پالن ہار ہے، وہی پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔